لہو کے قطروں سے بیج بو کر ہزاروں گلشن سجانے والوں، نچوڑ کر خون جگر چراغ محفل جلانے والوں، سلام تم پر اے سرفروشو سر دھڑ کی بازی لگانے والوں، تمہاری یادیں بسی ہیں دل میں افق کے اس پار جانے والوں۔ واجب الاحترام قابل صد احترام اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ وہ اصول اور ضابطہ یہ ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود اور نصارہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتے مگر اس وقت کہ جب تم ان کی ملت کی اتباع کر لو، ان کے مذہب کی پیروی کرنا شروع کر دو، ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو، ان کی تابعداری میں لگ جاؤ، تب جا کر یہ یہود اور نصارہ تم سے راضی ہوں گے۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، ان یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ مسلمانوں کے کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے، بعض کے دوست بنیں گے، یعنی کافر کے تو دوست بنیں گے، بن سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کافر مسلمان کا خیر خواہ بن جائے، مسلمان کافر کی خیر خواہی چاہتا ہے کہ یہ کافر دنیا کی بھی مصیبتوں سے بچ جائے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائے جو ہمیشہ کا دردناک عذاب ہے، یہ مسلمان چاہتا ہے، اور مسلمان کو اس بات کی فکر لگی رہتی ہے، اور یہی فکر ہونی بھی چاہیے۔ اور یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے جو ہمارے مہمان ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، یہ بستی پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کا پیغام سنانے کے لیے اور امت کو دین پر کھڑا کرنے کے لیے، اور اس درد کو لے کر کہ ساری دنیا کا کافر مسلمان ہو جائے، تو یہ در در گھر گھر قریہ بستی ملک حتیٰ کہ دنیا کے آخری کونے تک پہنچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے پہنچ بھی چکے ہیں۔ جذبہ یہی لے کر اللہ کی دھرتی پر اللہ کا دین بلند ہو جائے،
اللہ کی دھرتی پر محمد الرسول اللہ کی شریعت زندہ ہو جائے، اللہ کی دھرتی پر اللہ کے سوا غیر کو پوجنے والا کوئی باقی نہ رہے، اللہ کی دھرتی پر اللہ جل جلالہ کی مخالفت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ تو اس فکر کو لے کر، اس درد کو لے کر، اس کڑھن کو لے کر، اس جذبے کو لے کر اپنے بچوں سے دور رہ کر، اپنے آرام آسائش کو چھوڑ کر پوری دنیا میں یہ حضرات سفر کر رہے ہیں۔ اللہ تمام دینی خدمات کرنے والے لوگوں کی خیر فرمائے، مدد و نصرت فرمائے، اور اللہ ان قربانیوں کے توسط سے پوری دنیا میں دین کو برپا اور عام فرمائے۔ اور اللہ کا یہ قانون اور ضابطہ ہے، ہر قربانی کے بعد دین اجاگر ہوتا ہے، ہر قربانی کے بعد دین میں انقلاب آتا ہے، ہر قربانی کے بعد دین ترقی کیا کرتا ہے۔ ابد سے یہ سلسلہ چلا آیا ہے۔ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ پیغمبر کے اس اعلان نبوت کے بعد، پیغام دعوت کے بعد حالات موافق نہیں رہے، لوگ مخالف ہوئے، مشقتیں برداشت کرنا پڑی، مکہ سارا مخالف بنا۔ مکے کے لوگ پیغمبر کی دعوت کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے مخالف بنے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے یا محمد، آپ ہر وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ فرماتے ہیں، آپ ان کو بڑا یاد کرتے ہیں، کیا میں نوجوان نہیں ہوں، میں خوبصورت نہیں ہوں؟ آپ ہر وقت سیدہ طیبہ طاہرہ اماں خدیجہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پیغمبر دو جہاں نے بڑے درد مندانہ جملے فرمائے، میں کہ عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے، خدیجہ وہ عورت ہے، محمد عربی کو سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، خدیجہ نے مجھے اپنا لیا۔ مکہ والے اعلان نبوت کے بعد میرے مخالف تھے، خدیجہ میری حمایت میں کھڑی تھی، میں نے فاران کی چوٹی پر اعلان نبوت کیا، مکے والوں نے مخالفت کی، خدیجۃ الکبریٰ نے میرے پیغام کو قبول کیا۔ جب حالات سازگار نہیں تھے تو خدیجۃ الکبریٰ نے مجھے تسلی دی، جب حالات موافق نہیں تھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا تن من دھن میرے اوپر قربان کیا۔ تو میں اس خدیجہ کو یاد کیوں نہ کروں، میں اس خدیجہ کو یاد کیوں نہ کروں؟ یہ آپ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے مشقتوں کو برداشت کیا، پھر ایک وقت آیا آمنہ کے لال نے مکہ کی لوگوں کی مشقتوں کو جھیلنے کے بعد مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ فرمایا۔ مکہ کو چھوڑ کر پیغمبر دو جہاں مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آرام کا ارادہ تھا، لیکن اللہ نے حکم نازل فرمایا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب تمہیں جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے۔ میدان بدر لگا، 313 صحابہ میدان بدر میں آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی کماندانی میں تشریف لائے اور میدان بدر سجا
مقابلے میں تعداد 1000 کی ہے، ادھر سے 313 ہے، یہاں پر بھی حالات ہیں، قلت اور کثرت کا مقابلہ ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے ان 313 کی قربانی کی برکت سے 1000 پر غلبہ عطا فرمایا، اور یہ غلبہ اس قدر تھا آج بھی وہ ریت کے ٹیلے ان فرشتوں کی آمد پر جو انہوں نے استقبال کیا تھا، وہ نورانیت آج بھی نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر اللہ رب ذوالجلال کی مدد فرشتوں کی شکل میں اصحاب بدر کے ساتھ نازل ہوئی۔ اور یہ علماء نے لکھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کی مدد میں 5000 یا 3000 جو فرشتے اترے تھے، ان میں جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، باقی سارے فرشتے دنیا میں ہیں، قیامت تک جہاد بھی باقی رہے گا، اور قیامت تک ان مجاہدین کی مدد وہ فرشتے جو باقی اللہ نے اتارے تھے ہر میدان میں مجاہدین کی مدد کرتے رہیں گے، ہر میدان میں مجاہدین کی مدد فرماتے رہیں گے۔ اب حالات کے بعد اللہ انقلاب برپا کرتے ہیں۔ اب یہ حالات آئے، آمنہ کے لال کو مکہ سے نکالا گیا، پھر حضور علیہ السلام نے فاتح بن کر صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جب داخل ہونے لگے تو کفر کی آنکھیں کھلی۔ یہ یتیم بچہ جس کے ساتھ چند چرواہے جن کو بھیڑ بکریاں چرانے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، آج یہ فاتح بن کر ایک جم غفیر کے ساتھ پوری طاقت اور زور کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو کفر کی سرداروں کی آنکھیں حیران ہو گئی، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ جمعیت، یہ لشکر، یہ قافلہ کہاں سے تیار ہوا۔ تو اللہ نے قربانی کی برکت سے پھر انقلاب عطا فرمایا، پیغمبر دو جہاں فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ حالات آگے بڑھتے چلے گئے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی۔ اب جو موضوع تھا اس موضوع کی یہ تو ان حضرات کی برکت سے چلو ایک موضوع آ گیا سامنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اور اللہ پاک کا یہ ارشاد صحابہ کرام کو سنایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود اور نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت میں داخل نہ ہو جاؤ۔ اب یہ یہودی، پورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے یہود کی مسلمانوں کے ساتھ کس قدر نفرت رہی اور نفرت چلی آئی، اور آج تک بھی ان کی نفرت مسلمانوں کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اس کو ایک واقعے کے ساتھ سمجھنا آسان ہوگا۔ ایک بہت بڑے جید عالم، انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے ایک یہودی بڑے عالم سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا کیا کہ تم ہمیں بتلاؤ کہ کیا پوری تاریخ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، اس پوری تاریخ میں کوئی بندہ تمہیں اچھا نظر آیا ہے، تمہیں محبت والا نظر آیا ہے؟ تو یہودی جو بڑا عالم تھا اس نے جواب دیا کہ پوری مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیں ایک بندہ بھی اچھا اخلاق والا، محبت والا نظر نہیں آیا۔ اچھا چلو کچھ نہ کچھ تو 100% نہ صحیح 5% صحیح۔ تو سننے والے نے جواب دیا، کہنے لگا ہاں ایک آدمی ہے جو کچھ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ سائل نے کہا وہ کون؟ اس نے کہا کہ وہ حضرت علی، حضور علیہ السلام کا داماد حضرت علی ہمیں کچھ اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے دوسرا سوال کیا، مان لگے اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہیں پوری مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی بندہ دشمنی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت نظر آتا ہے کوئی، یعنی سخت تمہیں دشمنی ہو اس سے؟ کہنے لگے کہ معاویہ ایک نام ہے،
ہمیں اس بندے سے بڑی دشمنی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تمہیں اس علی نام کے بندے سے محبت کیوں ہے اور معاویہ نام کے بندے سے دشمنی اور بغض کیوں ہے؟ اس نے جو جواب دیا وہ جواب بڑا قیمتی ہے۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے، ہم مدینہ منورہ کے پڑوس میں رہنے والے تھے، کیونکہ یہودیوں کی بستیاں اس وقت مدینہ منورہ کے پڑوس میں تھی۔ تو انہوں نے کہا علی ہمیں اچھا اس وجہ سے لگتا ہے کہ اس کے دور حکومت میں اسلام نے ترقی کا سفر نہیں کیا، یعنی فاصلہ آگے نہیں بڑھایا، فتوحات آگے نہیں ہوئی، چونکہ آپس کی خانہ جنگیاں ہوئی جس میں زیادہ وقت وہیں صرف ہوا، باہر کی فتوحات نہ ہو سکی اور آگے یعنی اسلام کا رقبہ آگے نہ پھیل سکا۔ اس وجہ سے ہمیں یہ بندہ اچھا لگتا ہے۔ اچھا معاویہ سے دشمنی کیوں ہے؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگا کہ اسی معاویہ کی وجہ سے ہم ایسا در بدر ہوئے ہیں کہ پوری 13 صدیاں گزر گئی اور ہمیں کہیں مقام پڑاؤ ریاست ملک علیحدہ حصہ نہیں ملا کہ ہم امن سے زندگی گزار سکیں۔ وہ کیسے؟ حضرت امیر معاویہ کا دور اقتدار آیا، 19 سالہ دور اقتدار ہے، 64.5 لاکھ مربع میل تک حضرت امیر معاویہ کی حکمرانی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور سے پہلے بھی جزوی طور پر ان یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا، یعنی ملکوں سے در بدر کیا گیا، لیکن جب حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، آدھی دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوا، آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا گاڑا گیا، تو ان یہودیوں کو وہاں سر چھپانے کی جگہ نہ ملی اور اس وقت سے در بدر ہوئے۔ آج آ کے اسرائیل نامی ایک چھوٹی سی انہوں نے ریاست بنائی، ایک ملک بنایا۔ اس ملک کو بنانے کے بعد پھر پوری دنیا کے ممالک پر عالمی دباؤ تھا کہ اس ملک کو تم تسلیم کرو کہ یہ ملک ہے۔ بہت ساروں نے ہمت کا مظاہرہ کیا، اس ملک کو تسلیم نہیں کیا، جبکہ پاسپورٹ پر جو پاکستان کا پہلے پاسپورٹ تھا اس پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ملک کے باقی تمام ممالک کے لیے ہے، لیکن اب بحالات مجبوری عالمی دباؤ کی وجہ سے، کیونکہ اسرائیل نے جو یہودیت کا پروردہ تھا، اس نے پوری دنیا کے معیشت پر میں کہ طاقت کے زور پر معیشت پر حملہ کیا، معیشت کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ کنٹرول میں لینے کے بعد پھر پوری دنیا کے عالمی جو ورلڈ بینک ہیں ان بینکوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہاتھ میں لینے کے بعد جب یہ سارا معاشی نظام ان کے کنٹرول میں پہنچا تو اب پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک تھے سارے ممالک میں کہ ان کے آگے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہمیں ایک ریاست تسلیم کی جائے۔ بالآخر کئی ممالک نے اس ریاست کو تسلیم کیا۔ پھر اسرائیل نے فلسطین میں جو ظلم و ستم برپا کیے اور ظلم و ستم کی ایک انتہا کی، مسلمانوں پر تشدد اور مسلمانوں پر بربریت کا مظاہرہ کیا، جیسے مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام اور صحابہ پر ظلم اور بربریت کی۔ پھر ایک وقت آیا آمنہ کے لال مدینہ منورہ میں رہ کر پھر فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اسی طرح اسرائیل نے مسلمانوں پر جب بربریت کی، بیت المقدس کے تالے لگائے۔ بیت المقدس جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے، اور اس قبلہ اول میں تمام انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء بھی ہیں، اللہ کے نبی خاتم الانبیاء بھی ہیں، انبیاء کی ختم کرنے والے بھی۔ حضور علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا، حضور امام الانبیاء بھی ہیں۔ امام الانبیاء کیا مانا؟ حضور انبیاء کے امام بھی ہیں۔ مرتبہ کے اعتبار سے حضور امام الانبیاء تھے، لیکن
اللہ نے عملی طور پر ظاہری طور پر تمام انبیاء کو مقتدی بنایا، سارے انبیاء مقتدی بنے، حضرت آدم تا عیسیٰ روح اللہ تک بیت المقدس میں مقتدی بنے ہوئے ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے آئے، میں کہ صفیں بن چکی ہیں، سارے انبیاء اس سوچ میں ہیں کہ اب مصلی پر آگے کون آئے گا۔ حضرت جبرائیل آگے بڑھے، آمنہ کے لال کے ہاتھ کو پکڑا، مصلی پر کھڑا کیا، پیچھے تکبیر کہی اور دنیا کو بتایا اللہ نے ان کو امام الانبیاء بنایا ہے۔ حضور کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا، سارے انبیاء پیچھے، حضور مصلی پر۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ بیت المقدس ہے۔ یہ کون سی جگہ؟ بیت المقدس ہے، جہاں 70,000 انبیاء کی آج بھی قبریں ہیں۔ یہ بیت المقدس ہے، فلسطین کا علاقہ، جس کے متعلق اللہ کے قرآن نے قسم اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ والتین کیا ہے؟ وطور سینین، یہ وطین اور زیتون یہ بھی اللہ نے شام کے علاقے میں میں کہ کثرت کے ساتھ وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا میں کہ ایک جنت کا پتھر جو بیت اللہ میں حجر اسود کی صورت میں موجود ہے، اور دوسرا جنت کا ٹکڑا یہ جو فلسطین کی جگہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے جہاں انبیاء کا مدفن ہے۔ ان اسرائیلیوں اور یہودیوں نے اسلام دشمنی میں آ کر ان فلسطینیوں پر اتنا ظلم و تشدد کیا، بیت المقدس کو تالے لگائے اور اپنا شراب خانہ بنایا۔ لیکن اللہ کا قانون ہے، اللہ امتحان لیتے ہیں، آزمائش کے بعد پھر فتوحات ہوتی ہیں۔ بیت المقدس کا پہلے دروازہ کھلوایا سیدنا عمر فاروق نے، نئے تشریف لے آئے، کافروں نے چابیاں حوالے کر دی، پھر وقت گزرتا گیا، پھر صلاح الدین ایوبی حضرت عمر کا روحانی فرزند کھڑا ہوا، اس نے بھی ملک شام میں بیت المقدس کو فتح کر کے بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ پھر وقت گزرتا گیا، مسلمانوں کے پاس بیت المقدس رہا، لیکن بدقسمتی سے پھر ایک زمانہ آیا، یہ بیت المقدس پھر اسرائیلیوں کے قبضہ میں آیا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے آج پھر مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو وہ جرت اور قوت عطا فرمائی، جنہوں نے اپنے بچوں کو آج قربان کروا کر اپنے کھانے پینے اور عزت سہولیات کی پرواہ کیے بغیر پھر بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان اسرائیلیوں نے ان پر ظلم کی بارش شروع کر دی۔ اللہ ان مجاہدین کی مدد و نصرت فرمائے جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، اللہ ان کو فتوحات تک پہنچائے، پھر یہ بیت المقدس کو فتح کرنے کا ذریعہ بنے، اور انشاءاللہ العزیز غلبہ اسلام کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن قربانی کے بعد یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ہر دور میں انقلاب آیا ہے، لیکن انقلاب قربانی کے بعد آیا ہے۔ ماضی میں آپ نے دیکھا 20 سالہ افغانستان میں جنگ رہی، مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہوا، بچوں کو شہید کیا گیا، ماؤں کو میں کہ ظلم و ستم ان پر عورتوں پر ڈھائے گئے، مردوں کو شہید کیا گیا، میں کہ جسم کے چیتڑے اڑے۔ لیکن 20 سالہ استقامت کے بعد، قربانی کے بعد اللہ نے وہ دن دکھایا، آج افغانستان پھر اسلامی حکومت بنا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ فلسطین بھی انشاءاللہ العزیز ان حضرات کی قربانی کی بدولت سے پھر انشاءاللہ مسلمانوں کے پاس آنے والا ہے، قبلہ اول آزاد ہونے والا ہے۔ لیکن آخر میں ایک لمحہ فکریہ اور ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت مسلمان کے جذبات کس طرف ہیں؟ مسلمان فلسطین کے مسلمان اور مجاہدین کی حمیت کے لیے، ان کی مدد اور نصرت کے لیے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونے کے لیے، ان کی اپنی ہمت کے مطابق، استعداد اور قوت کے مطابق حمایت کرنے کے لیے اگر تیار ہے تو وہ بیت المقدس فتح ہوگا۔ ادھر مسلمان دعا کریں گے، ان کی دعاؤں کی برکت سے یہ
فتوحات صرف دعاؤں کی برکت سے، قربانی ان کی ہے، ان کی مدد دعاؤں کی صورت میں شامل حال ہے۔ جہاں ان کو ثواب ملا یہاں پر دعاؤں کرنے والوں کو ثواب ملا، جنہوں نے مالی خدمت کی ان کو بھی ثواب ملا۔ جیسے جہاد افغانستان میں، افغانستان فتح ہوا، اسلامی حکومت قائم ہوئی، جن لوگوں نے 20 سالہ دور میں قربانیاں دی اور دیتے چلے آئے، مالی طور پر، جانی طور پر، اپنے جذبات کے طور پر، دعاؤں کے اعتبار سے، تو اس حکومت کے بننے میں جہاں ان کا حصہ ہے وہاں یہاں پر بیٹھ کر ان کی فکر کرنے والوں کا بھی اللہ کے فضل سے حصہ ہے۔ تو آپ حضرات یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم فلسطینی مجاہدین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ تو ہم سے جو ہو سکے گا ہم انشاءاللہ حمایت کریں گے۔ تو اسی سلسلے میں جمعہ کی نماز کے بعد مرکزی جامع مسجد سے ایک ریلی نکلے گی اور یہ اظہار یکجہتی فلسطین جو فیاض پارک پر پہنچے گی، وہاں پر علماء کرام اپنا اظہار خیال کریں گے اور ہم اپنے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ حصہ ڈالیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ہماری تھوڑی تھوڑی محنت اور ان کو بڑی تقویت دے گی، ان کا حوصلہ بڑھے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ جل جلالہ پھر بہار نصیب فرمائیں گے، بیت المقدس آزاد ہوگا۔ اللہ ہمیں آپ کو ان فلسطین کے مجاہدین، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی، حمیت کرنے کی، ان کی نصرت اور مدد کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں لگانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔